توجہ، میں بات اگلی کرنے لگا ہوں. بولی نہیں بدلتی، ہاں بولی نہیں بدلتی. فاروق اعظم منافق نو ہی ماریا تے عمیر بن واب جدو صفوان بن امیہ نہ معاہدہ کیتا کہ میرا پتر قید ہے، تے میں سنیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں حضور گلیوں میں خود تشریف لے جاتے ہیں، ساتھ محافظ کوئی نہیں ہوتا، تو میں اپنے بیٹے کے بہانے مدینہ منورہ جاتا ہوں، تو نے میرا قرض بھی ادا کرنا ہے، میرے بچوں کا خیال کرنا ہے، میں نعوذ باللہ جا کر حضور پر حملہ کر دوں گا. تو عمیر بن واب جب مدینہ منورہ میں اترا اپنی سواری سے، اس کے گلے میں تلوار تھی. فاروق اعظم باہر کھڑے تھے مسجد نبوی شریف کے، اور نبی علیہ السلام اندر جلوہ گر تھے. صحابہ بدر کا ہی ذکر کر رہے تھے. اتنی دیر میں حضرت عمر نے عمیر بن واب کو دیکھا، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے. تو حضرت عمر نے دیکھ کر کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ جو صحابہ قریب تھے فرمایا دونکم الکلب، فرمایا اس کتے کو پکڑو. اب حضرت عمر کو بھی تعذیب سکھانی پڑے گی. اب حضور پر ایک بندہ حملہ کرنے کے لیے آیا تو حضرت عمر کیا کہتے کہ اس کے گلے میں ہار ڈالو؟ آپ نے فرمایا دونکم الکلب، فرمایا اس کتے کو پکڑو، اس کے ارادے غلط ہیں. صحابہ گئے، اسے پکڑ لیا. اتنی دیر میں حضرت عمر بھی آ گئے. حضرت عمر نے بھی اس کو یہاں سے پکڑا اور پکڑ کر گھسیٹ کر دربار رسالت میں جا کر کہا کہ یہ غادر بھی ہے اور خبیث بھی ہے. یہ دونوں لفظ حضرت وہ زبان ترجمان نبی، ہم زبان نبی. آج ہمیں کوئی لیا مطلب دکھانا چاہتے ہیں کہ جناب مولانا، میں نے کہا حضرت عمر نے بولی اور حضور کے سامنے جا کر کہا یہ غدار بھی ہے اور خبیث بھی ہے، باہر کتا بھی کہا. تو میرے آقا نے نہیں فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، اتنے جذباتی نہیں ہوتے بندے، یہ آیا ہی ہے نا بیچارہ، اس کو کیا ہو گیا، بیٹھ جاؤ عمر، اتنی پریشانی والی کیا بات ہے، بولی تو بدلو، میرے سامنے اس کو غدار اور خبیث کہتے ہو. توجہ، میرے آقا و مولا نے عمیر بن واب کو فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہا جی بچے کو ملنے کے لیے آیا ہوں. میرے آقا نے فرمایا یہ تلوار کیسی لائے ہو؟ کہا کہ چھوڑے جی یہ تو تلوار ہے، انہوں نے بدر میں ہمارے ساتھ کیا مدد کیا ہے، یہ تلواروں کو چھوڑو جی حضور، میں تو ویسے آیا ہوں. میرے آقا نے فرمایا سچ سچ بتا کیسے آیا؟ نے کہا نہیں میں تو بیٹے کو ملنے کے لیے آیا ہوں. میرے آقا نے فرمایا حتیم کعبہ میں صفوان بن امیہ سے کیا بات کی تھی وہاں؟ اسی وقت عمیر بن واب کہنے لگے اشہد انک رسول اللہ وانک صادق، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں. اس سے پہلے اب ذرا حضرت عمر کی بولی سنیں. ہماری محبت اور دشمنی کا معیار یہی ہے جو ترجمان نبی ہم زبان نبی. کتاب المغازی میں علامہ واقدی نے لکھا، فرمایا حضرت عمر فرمانے لگے کہ انہو، یہ شخص ایسا تھا کہ لخنزیر احب الیہ. جب کلمہ انہوں نے پڑھ لیا نا تو حضرت عمر فرمان لگے یہ عمیر بن واب جب تلوار لے کر حضور کی طرف آ رہا تھا میرے نزدیک خنزیر اس سے اچھا تھا. لخنزیر. بتاؤ جی اب حضرت عمر گستاخ رسول کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی یہ خنزیر بھی نہیں بنتا. میں نے سوچتا تھا کہ میں کہتا تو ہوں کہ گستاخ رسول جو ہے اس کو خنزیر کہنا بھی خنزیر کی توہین ہے، لیکن میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. لیکن جب سے میں نے یہ پڑھا تو سمجھ آ گئی کہ ہاں یہ فاروق اعظم نے فرمایا ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. اور حق جو ہے وہ عمر کی زبان پر جاری ہے، حق عمر کی زبان پر جاری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احب الیہ، فرمایا لخنزیر احب الیہ. فرمایا جب یہ آیا تھا نا حضور پر حملہ کرنے کے لیے، اس وقت یہ میرے نزدیک خنزیر میرے نزدیک محبوب تھا اس سے، یعنی میں خنزیر کو اس سے اچھا سمجھتا تھا. لیکن اب جب اس نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا اب یہ مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہو گیا. سمجھے کو محبت اور دشمنی کا معیار، یہ فاروق اعظم کا فرمان ہے. اس میں کوئی بندہ اپنی رائے دے سکتا ہے کہ جناب ایسے نہیں تو ایسے نہیں تو ایسے نہیں. یہ فاروق اعظم کی بات ہے. اور صحابہ میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ جناب یہ انسان تو انسان ہوتا ہے، خنزیر خنزیر ہوتا ہے، پھر یہ عربی بولنے والا ہے، یہ مکے والا ہے، اور آپ اتنے بات تو نہ کریں. انسان تو آج انسانیت کی لوگ باتیں کرتے ہیں.
انسانیت کے لیے کام کرو. میں نے کہا انسانیت کے لیے کام کرنا یہ یک قومی نظریہ ہے, یہ ایک قومی نظریہ ہے. انسانیت کے لیے کام کرنا. انسان تو ہندوستان میں سارے انسان نہیں تھے, ہندو بھی تھے, سکھ بھی تھے, مسلمان بھی تھے, عیسائی بھی تھے. پھر یہ وطن بنانے کی کیا ضرورت تھی؟